ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افسانے میں تجریدیت کے حوالے سے۔ 1955 سے پہلے افسانے کی بات کی جائے تو افسانہ سادہ سی کہانی تھی۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اس میں کوئی زیادہ گہرائی نہیں تھی۔ ہر بندہ آسانی کے ساتھ افسانے کو سمجھ سکتا تھا۔ کچھ تجربات ضرور ہوئے، کچھ نئے انداز، نئے موضوعات افسانے کو ضرور دیے گئے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی خاص انقلاب نہیں آیا تھا۔ لیکن 1955 کے بعد افسانے میں ایک تجربہ کیا گیا، اسے ان افسانوں کو تجریدی افسانے یا تجرباتی افسانے کہا جاتا ہے۔ تجریدیت کی بات کی جائے تو یہ ایبسٹریکٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایبسٹریکٹ ایسی چیزیں، خیال جن کو ہم چھو نہیں سکتے، جن کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں زیادہ تر جو ہے ایسی چیزیں بیان کی گئیں جیسے خیال ہے، جیسے خواب ہے، جیسے علامت ہے۔ یعنی افسانے کی کہانی یا اس کا موضوع ایسا ہوتا تھا جو بالکل واضح نہیں ہوتا تھا۔ علامتوں کا استعمال ہوتا تھا اور اشاروں کا استعمال ہوتا تھا، خواب کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے افسانے کو ایک نیا انداز دیا گیا۔ اس میں تجریدی افسانے کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں عمومیت کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور خصوصیت کو ذرا دور رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کردار کو مرد کہہ دینا اور اسے ایک مرد کی حیثیت سے اس کے خصوصیات یا اس کی کہانی لکھنا، نہ اس کا کوئی نام ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اور نہ اس کی کوئی تخصیص ہوتی ہے، اور اس طرح بعض افسانہ نگاروں نے اپنا کردار دے دیا صنف نازک، یعنی اس کا کوئی نام نہیں ہے اور کوئی اس کی شناخت نہیں ہے، یہ عمومیت ہے۔ مثال کے طور پہ امراء کی دولت، اس میں کوئی خاص بندے کا تذکرہ نہیں ہے اور تخصیص نہیں ہے، سمپلی امراء کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح معاشرے کو مثال کے طور پر ایک خاص عہد کو کردار کی صورت میں دے دیا، یا کسی علاقے کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا بغیر شناخت دیے اور بغیر تخصیص کے ساتھ۔ اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مصوری کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مصور ہوتا ہے، وہ مختلف رنگوں کے ذریعے اپنے دل کی بات یا اس کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے بلیک رنگ کو ظلم کے لیے، ناانصافی کے لیے مختص کیا، سفید رنگ کو امن کے لیے مختص کر دیا، یا کسی تصویر میں انہوں نے مختلف چھینٹے دے دیا، جس کو بہت ہی غور سے دیکھنے سے، اس کا مشاہدہ کرنے سے، گہرائی سے دیکھنے سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصور دراصل کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح افسانے بھی اسی انداز سے لکھے گئے، اور بعضی ناقدین کے مطابق مثال کے طور پر سلیم اختر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فلم ٹریلر کی طرح ہے۔ جس طرح فلم ٹریلر میں کسی بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی جہاں سے بھی ہو ایک چھوٹا چھوٹا شاٹ لے کر، چھوٹے چھوٹے مناظر لے کر ان کو جوڑا جاتا ہے، اور 3 گھنٹے کی جو مووی ہوتی ہے اس کو 2 منٹ میں بنا کے ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ٹریلر بنا کر۔ تو اسی طرح افسانے میں بھی کچھ ایسا ہی انداز برتا گیا۔ یاد رکھیں کہ اس میں کہا جاتا ہے، ناقدین کہتے ہیں کہ پلاٹ کو مکمل طور پر ختم کیا گیا، یعنی پلاٹ جو ہے وہ واقعات کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن تجریدی افسانے میں ترتیب ہوتی نہیں تھی۔ اس میں شعور کی رو کو برتا جا رہا تھا، بلکہ شعور، لاشعور، تحت شعور کو آپس میں مکس کر کے پیش کیا جا رہا تھا، یعنی مستقبل کو، ماضی کو، حال کو اس میں کچھ ایسا گڈمٹ کیا جا رہا تھا جس سے پلاٹ کا جو تاثر ہے یا پلاٹ کا تصور ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس میں شعور کی رو کو استعمال کیا جاتا تھا۔ شعور کی رو کے حوالے سے میرا الگ سا لیکچر اس چینل میں موجود ہے، اگر آپ اس کو سننا چاہیں یا اس کو جاننا چاہیں، آسان الفاظ میں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔
تو مختصر یہ ہے کہ 1955 کے بعد تجریدی افسانے یا علامتی افسانے بڑی تعداد میں لکھے گئے، اور ان میں اشاروں کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے، خواب کے ذریعے، خیال کے ذریعے جو افسانہ نگار ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ اور بعضی جو نقاد ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دراصل 1955 کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آ گئے جیسے مارشاء اللہ کا دور، جیسے اظہار رائے پر قطن لگانا۔ تو ایسے دور میں افسانہ نگاروں نے کوشش کی کہ وہ اشاروں کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے، تجریدیت کے ذریعے اپنے خیالات کو قارئین تک پہنچا سکیں، تاکہ ایک طرف جو ان کے خیالات، ان کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے تھے، ان خیالات کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسری طرف کسی بھی قانونی چراچوری سے یا کسی بھی ناانصافی سے بھی وہ بچ سکیں، یعنی ان کے خلاف کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، اور ان کے خیالات بھی عام عوام تک پہنچ سکیں۔ لیکن تجریدیت جو ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اشاروں کو سمجھنا، علامتوں کو سمجھنا، تجرید کو سمجھنا، خواب کو سمجھنا، عمومیت کو سمجھنا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض نقاد کہتے ہیں کہ یہ ادب برائے ادب ہے۔ ادب برائے ادب اس ادب کو کہا جاتا ہے جو ادیبوں کے لیے لکھا جائے، جس کو عام لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے۔ تو تجریدی افسانے بھی کچھ ایسے ہی تھے، بلکہ ایسے ہی ہیں جس میں ایسے انداز سے افسانے لکھے جاتے ہیں کہ عام بندہ آسانی کے ساتھ ان کو نہیں سمجھ پاتا۔ اور حالیہ دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ یا کچھ افسانہ نگار، بلکہ بہت سے افسانہ نگار تجریدیت کے نعرے سے باہر نکل آئے، اور اس نعرے کو چھوڑ کے انہوں نے دوبارہ افسانے کو کہانی پن کی طرف لے آیا۔ اور تجریدیت کی وجہ سے جو اردو افسانہ ہے اس میں کہانی پن کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پلاٹ کا تصور بھی ختم ہو رہا تھا، اور سادگی بھی ختم ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہانی پن ہے اس کا بھی خاتمہ ہو رہا تھا۔ تو یہی تجریدیت ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ پھر بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔